100% چانس ہے اللہ انہیں بھی مخلص لوگ انشاءاللہ ضرور دے گا. اس کے بعد ایک کیریکٹر having a solid set of morals and values. کیریکٹر بلڈ کرنا, اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم تو کیریکٹر بلڈ ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے کیا, اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہے, اللہ کے اسماء و صفات کیا ہے, اس سے کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے ہمارے نزدیک. اور یہی مکی سورج کا پیغام ہے. فکر آخرت وہ سیکنڈ ٹاپک ہے, اس سے کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے انسان کا. جب انسان کو شیورٹی ہو جاتی ہے, یقین ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں, یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے, اور اصل زندگی ہماری جنت میں ہوگی انشاءاللہ, جہاں پہ امورٹیلٹی ہوگی, جہاں پہ موت نہیں آئے گی, جہاں پہ الٹیمیٹ بلس ہوگا, الٹیمیٹ جوائے ہوگا. تو اس سے سوچیں انسان کو کیریکٹر اس کا کیسا بلڈ ہوگا, کتنا اسٹرانگ انڈیویجول بنے گا وہ انسان. پھر کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. غم میں, ڈپریشن میں سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا بھی بڑی عجیب بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ نے یہ پالیسی ہمیں بتائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم کی حالت میں تھے. انہیں لگ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے شاید اس سے کوئی ناراض ہو گئے, فورسیک کر دیا. اللہ نے گارنٹی دی کہ ماں باپ آقا ربوں کا وعدہ, اے نبی تمہارے رب نے تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے. اور پھر اللہ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں, اتنا کافی تھا کہ ہم نے فورسیک نہیں کیا, لیکن اللہ پہ دلائل دے. اللہ یزید کا یتیم فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ, کہ اے نبی کیا جب تم یتیم تھے تو اللہ نے تمہاری حفاظت کی, تمہیں سنبھالا نہیں, تم گائیڈنس چاہتے تھے اللہ نے تمہیں گائیڈنس دی. تو دلائل کس کے دے رہے اللہ تعالیٰ, اللہ کو ضرورت ہے دلائل دینے, صرف اس لیے کہ ان کے تھرو ہم تک پیغام پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انسانوں کو نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہو تم لوگ, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے حالات. اور پھر کیا خوبصورت پالیسی بتائی, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس لیے نبی اب سوشل ورک کریں, اب جو ہے وہ آپ یہ جو چیزیں کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں. اور یہ باقاعدہ ہمیں ایک ینگسٹر نے آ کے بتایا تھا, ہمارے آفس وزٹ کیا, اس نے خود اپنی اسٹوری سنائی کہ میں ایکسٹریم ڈپریشن میں اور کوئی چیز مجھے نہیں جو ہیلپ کر رہی تھی. لیکن یہ جو فلڈ آیا پاکستان میں, آپ کو پتا آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے غالباً بہت برا فلڈ آیا, فلڈ ایریاز اسپیشلی جو سندھ ہے, لوور پنجاب, ساؤتھ پنجاب. اس نے کہا کہ میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ بس چلا گیا ان کی مدد کرنے, غربا کی, مساکین کی. اس نے کہا کہ میں نے وہاں وہ دکھ دیکھے, میں نے وہاں وہ حالات دیکھے کہ میں اپنے دکھ کیسے بھول, اور میں ڈپریشن سے باہر آ گیا. تو یہ اللہ نے بنایا ہے انسان کو ایسے, ہمارے اندر کیمیکلز ایسے بلڈ کیے اللہ نے کہ جب تک ہم کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے وہ کیمیکلز بنیں گے, سیروٹونن, آکسیٹوسن, وہ کیمیکل. جب تک آپ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے وہ کیمیکلز نہیں بننا. اور وہ کیمیکلز ایموشنل ریزیلینس کے کیمیکلز ہیں, وہ کیمیکلز ہیپینس کے کیمیکلز ہیں. اس لیے کنٹریبیوٹ کریں, کچھ کھڑے ہو کے سوسائٹی کو گیو بیک کریں. پھر کوپنگ ہے کہ ایبلٹی ٹو کوپ, اور وہ بھی الحمدللہ اس میں بہت لکی ہے. ہمارے عقائد ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ہم جلدی کوپ کریں. ہمارا یہی عقیدہ کافی ہے کہ یہ دنیا اصل زندگی ہے, یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں ساتھ میں حکم بھی دیا گیا کہ سفر نہ کرو, اس سچویشن سے نکلنے کی بھی کوشش کرو, پھنسے نہ رہو اس سچویشن میں. اور بہت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سولوشن بھی بتائے ہیں. اور لاسٹ کی ہے جی کنٹرول ہے نالج اینڈ ایبلٹی ٹو افیکٹ اینڈ آؤٹ کم. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم میں اور ان میں فرق ہی ہے. وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس سکھاتے ہیں, ہم توکل بیسڈ کانفیڈنس سکھاتے ہیں. یہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سب کچھ کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کے نبی نے کہا جنت کے خزانوں میں سے ذکر ایک خزانہ ہے. اور یہ بھی اللہ کے نبی تبھی پڑھا کرتے تھے جب وہ کسی اسٹریس میں ہوتے. اور یہ لٹرلی آپ اس کنڈیشن میں پڑھیں جب آپ بہت ڈاؤن ہیں, آپ کو ایک عجیب سی اسٹرینتھ دے گا اللہ, لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا. اور لاسٹلی چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی نے کس طرح سے کوپ کیا ہے مشکلات سے. نمبر 1, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسپریسو ہونا ہمیں سکھانا چاہیے ایک دوسرے کو.
ہمارے نبی ایکسپریسو تھے، روتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، غصہ کرتے تھے، چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا۔ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی ایموشنز کو سپریس کرنا سکھایا جاتا ہے کہ سپریس کرو، ہر چیز دبا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایموشنز کو استعمال کر کے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اپنی ایموشنل اسٹیٹ کو دعا کی طرف ڈائریکٹ کرنے کی کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی خوبصورت اسٹریٹجی ہے۔ اور اس حالت میں جو دعا نکلے گی، سوال ہی پیدا ہوگا کسی اور حالت میں نہیں۔ تو دس از ہاؤ ہی یوزڈ ٹو شو ہز ایموشنل ریزیلینس۔ پھر he used intensity of emotions to worship Allah better، اور اس میں آپ کو 3 kinds of worshippers بتاتا چلوں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ نے 3 قسم کے worshippers کا ذکر کیا۔ ایک وہ ہے کہ وہ غم میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خوشی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف خوشی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور جب کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں، عبادت سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو نہ خوشی میں شکر کرتے ہیں، جو نہ ہی تنگی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ وہ پہلے والا بننا ہے۔ اور ہمارے نبی دیکھیے اپنے ایموشنز کو، اپنی غم کی حالت کو استعمال کرتے تھے اللہ کی عبادت میں بڑھنے میں، مزید اللہ کی عبادت کرنے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت پاورفل سولوشن ہے۔ پھر his strong connection with the قرآن، دعا ہے نا وہ ایک غم کی دعا، اس کو مسلم ایپ ہے، اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں الفاظ ہے وہ یہی کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کی دعا بنا دے، کہ یہ میڈیسن بن جائے میرے غم کی۔ تو وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اور سیڈنس اور ڈپریشن کی بات اس کو آپ جو ہے نا وہ ضرور یاد بھی کریں، اور سخت ڈپریشن کی حالت میں، سیڈنس کی حالت میں پڑھا بھی کریں۔ تو اللہ کے نبی کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا قرآن مجید سے کہ قرآن مجید ان کو ہیل کیا کرتا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس کو سمجھنا، جو پڑھے اس کو سمجھنا، اس کو انٹرنلائز کرنا۔ پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسی ایموشنل ریزیلینس جو آئے گی۔ اور دین ہی فوکسڈ آن بلیسنگز۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی بلیسنگز پہ بھی فوکس کرے نا۔ ہر چیز امپاسبل ہے، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جس کا ہر ڈپارٹمنٹ ہی خراب، یعنی اللہ کی طرف سے وہ ہر جگہ سے ڈاؤن ہے۔ میں نے آج تک میں نہیں ملا کسی ایسے انسان سے، آپ کو پتا ہے تو بتا دیں۔ یعنی اگر وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ڈاؤن ہے تو کہیں نہ کہیں سے دوسری جگہ سے اسے آسانی آ رہی ہے۔ لیٹ سے کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے پیسہ بہت دے دیا۔ لیٹ سے کسی کی اولاد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو تنگ کر رہی ہے یا رشتے داروں سے تنگی آ رہی ہے، اللہ نے کسی اور جگہ سے کمپنسیٹ کیا ہے، وہ تو ایک آزمائش ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر جگہ سے آزمائش، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہر جگہ سے آپ کو جو ہے آپ کے مجھے پنشمنٹ مل رہی۔ تو بلیسنگس کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر ہی ہیلپ ادرس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کنٹریبیوٹ کرنا، دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کے وہ کیمیکلز بلڈ ہوتے ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کی ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، خود بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں فار دا سیک آف ادرس، دیٹس دا بیسٹ میڈیسن۔ اور لاسٹلی ہی فارگیو ادرس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو معاف کیا کرتے تھے، اور یہ ایک ایموشنل ریزیلینٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی طبیعی مینٹالٹی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو ایکسکیوزز دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کا شاید ماضی میں ان کے ساتھ کچھ اور، کوئی بات نہیں، اگر یہ ٹاکسک ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چائلڈہڈ میں کوئی بہت برے ایکسپیرینس ہو، کوئی بات نہیں، انہوں نے لرن ہی نہیں کیا، وہ ہر بات پہ ایکسکیوز نکال رہا ہے، اور وہ ایکسکیوزز اس کے اپنی صحت کے فائدے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ اپنے آپ کو بھی ہیل کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو معاف کرنا سیکھیں، اور معافی کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگ، ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو آنر دے گا قیامت والے دن۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرے، چاہے دوسروں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوپنگ میکینزم تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایموشنل ریزیلینس عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمارے نبی کو فالو کرنا سکھائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کا فلسفہ حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت اس وقت گرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس وقت ڈاؤن ہونے کا نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے غموں کے ملبے تلے دب جائیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ویسے اسی طرح ہی مر جائیں، اور یہ اپنے پرابلمس کو جو ہے نا وہ روتے رہیں۔ تو یہ اپنے پرابلمس کو رونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم اصل میں یہ ریئلائز کرنے کا ہے کہ اس دنیا کی زندگی عارضی ہے،
اور یہاں پہ ہم نے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور پروڈکٹیو انڈیویجول بننا ہے اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور اسٹرانگ مومن بننا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسٹرانگ مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ دونوں میں خیر ہے، ویک اور اسٹرانگ ہے، لیکن اسٹرانگ مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اسٹرانگ بنے، اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔